السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاور پالیٹکس ود عادل عباسی۔ ملک میں جاری سیاسی، آئینی اور معاشی بحران میں کمی کا رجحان نظر نہیں آ رہا، باوجود اس کے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے، لیکن کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور صورتحال کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں، الیکشن کے لیے 90 روز کی شرط کو آئینی ضرورت قرار دے کر ہیلے بہانوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مزید کیا کہا، پہلے وہ سنیں۔ And when it comes to constitution enforcement, we must not blink our eye. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say. It is not our choice. It is our duty to say. Instead of finding a reason why we should avoid to say. This is what has happened, that in this context, the leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply with the Constitution. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented. اب سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا حکم دے رکھا ہے، جس پر عمل درآمد کا کوئی امکان نہیں، جبکہ عمران خان نے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے۔ ان حالات میں امید کی ایک کرن جو تھی وہ مذاکرات کی صورت تھی، لیکن سیاسی قیادت ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سیاسی فریقین مسلسل ایک دوسرے کو سنگین نتائج سے خبردار کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے عمران خان کو کیا پیغام دیا، ذرا وہ بھی سنیے۔ بیٹھ کے بات کرو، سیاست دانوں والی بات کرو، فتنے اور فساد والی بات چھوڑو، تو اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہو سکتا ہے، ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم کروائیں گے، لیکن اسمبلی اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کریں۔ تمہارے کہنے کے اوپر ہم ایک دن بھی کم کرنے کو تیار نہیں، لیکن اگر تم یہ ہتھ کنڈے اپناؤ گے، دھونس سے کام لوگے، تکبر سے کام لوگے اور غرور سے کام لیتے ہوئے تم دھونس دو گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال مئی میں بھی یہی مطالبہ کر رہے ہو۔ دوسری طرف عمران خان نے ایک بار پھر اعلیٰ افسر کا نام لے کر اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے۔ اس پر وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا اور عمران خان کے الزامات کو ناقابل قبول اور ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ کیا حکومت عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے، جبکہ عدالتوں میں ان کے خلاف پہلے سے قائم کئی مقدمات ابھی تک منطقی انجام سے کئی گنا دور ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، آج پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے وہ عدالتی اصلاحات بل کیس کی جو سماعت ہوئی، جس میں اٹارنی جنرل نے یقین دلایا کہ پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ کل تک مل جائے گا۔ اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں ریکارڈ مانگنے کے لیے، جب پہلے جو تو پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مداخلت ہے، چیف جسٹس کو طلب کرنے تک کی بات کی جا رہی تھی، یہ تجاویز آ رہی تھیں، عدلیہ کے حوالے سے بہت سخت سٹانس لیا گیا تھا۔ کیا حکومت نے اب اپنا موقف بدل لیا ہے، عدلیہ کے ساتھ معاملات مینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو موقع اب جو وہاں پر تفصیلات پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈر کنسیڈریشن ہے، ان کے اوپر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ میری انفارمیشن یا نالج کے مطابق نہیں ہوا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ غالباً ایک اسپیشل کمیٹی کے پاس زیر تجویز تھا کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ ہاؤس کو ریکمینڈ کرے یا اسپیکر صاحب کی رہنمائی کرے کہ اس بارے میں کیا کیا جانا چاہیے۔ باقی وہاں پہ لوگوں نے اظہار خیال کیا اور اس کے مطابق، کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک بہت ہی باعزت ادارہ ہے اور جس کی رسپیکٹ نہ صرف ہے بلکہ ہونی چاہیے، وہ معاشرے کے استحکام کے لیے بڑی ضروری ہے، وہاں پہ جو رویوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی ضد، ایک ایسا طریقہ کار کہ جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، یعنی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، تمام سینئر لائرز کہہ رہے ہیں، بار کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، سینئر جج کہہ رہے ہیں فل کورٹ نہیں بنایا جا رہا۔ 15 لوگوں 7 ایک طرف ہیں، 8 ایک طرف ہیں، ان میں سے بھی جو جونیئر ججز جن کو جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ ایک متنازع طریقہ کار کے ساتھ ایلیویٹ کیا گیا عدالت عظمیٰ میں، وہ اگر نہ ہوتے تو جس طرح سے کہا جاتا تھا تو یہ 8 کی جگہ 6 ہوتے۔
کانسٹیٹیوشن جو ہے تو رانا صاحب یہ بتائیں کیا اس کو ہم یہ تصور کریں کہ ابھی ریکارڈ جمع کرانے کا معاملہ حتمی نہیں ہے؟ مطلب یہ کچھ فائنالٹی ابھی تک اس نے اٹین نہیں کی، ہو سکتا ہے کرائیں، ہو سکتا ہے نہ کرائیں عدالت میں یہ ریکارڈ جمع؟ جی میری انفارمیشن کے مطابق ابھی اسپیکر صاحب نے فیصلہ نہیں کیا۔ اوکے، تو سر یہ بتائیں کہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ ریکارڈ دینے کا بھی کر سکتے ہیں اور نہ دینے کا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ جو عدالتی اصلاحات قانون کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوئی ہے، فل کورٹ کی استدعا پر فیصلہ ہونا ہے ظاہر ہے، کیا عدلیہ کے ساتھ جو آپ لوگوں کی ٹینشن ہے، اگر فل کورٹ کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو وہ پھر مسئلہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ہماری ٹینشن اس میں کیا ہے؟ ہماری تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آرٹیکل 63A سے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا گیا اور پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے اسے ختم کر دیا گیا، تو ہم نے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اف نہیں کہا، صرف گلہ ہی کیا کہ جناب یہ ریویو دائر کیا کہ اس کو جناب دوبارہ سن لیں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، وہ ریویو جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی یہ تاریخ رقم ہوئی ہے کہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا، ابھی قانون جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوا تو اس کو سٹے کر دیا گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس حد تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ مارجنلائز کیا جائے گا، دیوار سے لگایا جائے گا، تو وہاں سے پھر اگر اس قسم کی آوازیں اٹھیں گی تو ان کے اوپر کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی حیرانگی ہونی چاہیے۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ذکر کیا، آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے، مطلب ججز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحال کیا گیا اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہی ہٹایا بھی جا سکتا ہے، تو بیسیکلی چیف جسٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ اس بیان کا کوئی اثر ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ کیا کچھ صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس بیان کے بعد آپ کے، اور آپ لوگ ابھی بھی قائم ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھے نا، بیان پہ قائم رہنے یا نہ رہنے والی بات تو تب ہونا کہ اگر کوئی بات جو ہے وہ خود سے کی جائے۔ میں نے تو ایک حقیقت بیان کی ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب تحریک چل رہی تھی تو جو ججز جو ہے وہ معزول کیے گئے تھے تو ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا؟ جی یہ درست بات ہے، ریسٹوریشن آف ججز موومنٹ میں لانگ مارچ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا اسلام آباد کی طرف۔ ہاں، تو پھر جو چیز جو ہے وہ ایک طریقہ کار سے ریسٹور ہو سکتی ہے تو وہ جو ہے وہ پھر ریسٹور بھی ہو سکتی ہے، وہ بات تو پھر ایک ہی ہے نا۔ تو یہ آپشن زیر غور ہے، جو نوٹیفائی ہو سکتی ہے وہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپشن زیر غور ہے، کیونکہ اس بارے میں کیبنٹ میں ابھی تک یہ کیبنٹ کے ایجنڈے پہ یہ چیز نہیں آئی۔ آ سکتی ہے؟ جی آنے کو تو آ سکتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ روکی تو نہیں جا سکتی۔ اور اس کا دار و مدار کس بات پر ہوگا؟ وردی منسٹر جو ہے وہ پوائنٹ ریز کر سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں اب اس وقت جو پوزیشن ہے، گورنمنٹ ڈز ناٹ مین پرائم منسٹر بٹ دی کیبنٹ، مصطفیٰ اپیکس کیس کے بعد پارلیمنٹ، ہاں، اور اس کے بعد کیبنٹ جو ہے وہ اب یہ صورتحال جو اس وقت ہے تو اس میں یہ صورتحال جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ ٹھیک، کل چیف جسٹس نے اہم ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کروانا آئین میں ہے اور اس پر آئین پر عمل کروانا ہمارا فرض ہے، لیکن 14 مئی کو تو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ حکومت کے کل کے خطاب کو آپ جو کل حکومت کس طرح دیکھا ہے جو خطاب کیا چیف جسٹس نے اور جو بات کی ہے؟ یہ بالکل ان کا ایک یک طرفہ موقف ہے۔ اگر 90 دن میں انتخاب کروانا جو ہے وہ آئین میں لکھا ہے تو آئین میں یہ نہیں لکھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ری رائٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اگر اس قسم کا کوئی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو
تو اس کے اوپر فل کورٹ کو اور اجتماعی دانش کو جو ہے وہ اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا انتخاب جو ہے وہ ایک ہی دن ہونا چاہیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے اور ود آنیسٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ انجام پانا چاہیے۔ یہ سارا کچھ آئین میں لکھا ہے۔ یہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے۔ یہ کہیں نہیں لکھا آئین میں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے روک سکتی ہے یا قانون کو نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ اسٹے جاری کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئین میں تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو رہی ہیں۔ تو کسی ایک چیز کو اٹھا کے تو آپ اس کو بنیاد بنائیں کہ جی کانسٹیٹیوشن بس یہاں پہ آگے رک گیا ہے، نہ آگے کوئی چیز ہے نہ پیچھے کوئی چیز ہے، تو یہ تو کوئی بہتر تشریح نہیں ہو سکتی۔ رانا صاحب، چیف جسٹس نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین پر عمل درآمد کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب تک حکومت نے جو سٹانس لیا ہے، وہ جو موقف حکومت نے لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہانے ہیں۔ انہوں نے اس کو بہانوں سے تشبیہ دیا ہے، بیکاز جو گورنمنٹ سٹانس لے رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہ کرانے کی یہ ٹیکٹکس ہیں۔ یور ٹیک آن؟ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 3 ممبر بینچ جو ہے یہ جانبدار ہے، اور جانبداری میں اس حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، اور ہر فیصلہ جو اس 3 ممبر بینچ کا ہے وہ ہمارے خلاف آیا ہے۔ تو انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ ججز کا اور خاص طور پہ اعلیٰ عدالت کے ججز کا، سپریم کورٹ کے ججز کا یہ خاصا اور یہ جو ہے وہ رویہ رہا ہے کہ اگر سائل صرف اتنا کہہ دے کہ اسے انصاف کی توقع نہیں ہے تو وہ کیس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں کس طرح سے جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ 9 ممبرز کا بینچ بنتا ہے، وہ گھٹتے گھٹتے 2 پہ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بٹ وہ جب کہتے ہیں کہ آپ نے ریویو نہیں کیا، الیکشن کمیشن تو چلا گیا ریویو میں، آپ لوگ ریویو میں بھی نہیں گئے، تو وہ کہتے ہیں جب ریویو فائل نہ کیا جائے، جو کہ وفاقی حکومت نے نہیں کیا، تو اس پر پھر فیصلے کا کیا اعتراض، فیصلے پر کیا اعتراض کا جواز رہ جاتا ہے؟ پھر آپ کیسے اس پر آبجیکشن کر سکتے ہیں؟ آپ ریویو میں ہی نہیں گئے۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہے۔ فیصلہ وہ ہے جو 4-3 کا ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اسے تو 3 ممبر بینچ جو ہے نا وہ زبردستی فیصلہ منوانے اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے درپے ہے۔ ہماری نظر میں تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم ریویو تو تب کریں نا جب یہ سمجھیں کہ یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو سر اب یہ تو معاملات پہ ٹکراؤ کی طرف ہیں، آپ پہلے ایک جگہ کہہ بھی چکے ہیں یہ بات کہ اب ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور جو گزشتہ روز کی ہم گفتگو سنیں تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ادھر بھی ادراک ہے اس بات کا کہ فیصلے پر عمل درآمد شاید اتنا آسان نہ ہو، اور شاید اس کو تاریخی اوراق میں تلاش کرنے کی زیادہ کوشش کی جا رہی ہو بنسبت اس کے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر پرائم منسٹرز ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، کیبنٹس گئی ہیں، تو اس کا ریزن بیسکلی یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی عدالت اور عدالت کے فیصلوں کو۔ اس بار جو ہے وہ ہمیں ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ سو کس کے جانے کا زیادہ چانس ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو خیر غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب حالات جو ہے وہ اب دیکھیں نا، ایک دفعہ ایک صورت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس صورت سے جو ہے وہ آگے سبق ملتا ہے، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بالکل غیر جانبدار ہوں۔ آج پتہ چلا کہ وہ تو ایجنٹ تھے، وہ تو آج جو ہے وہ ایجنٹ بن کے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں، لوگوں سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے منگوا رہے ہیں، ورنہ ان کی ٹانگیں توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے جو ہے وہ اداروں کا جو رسپیکٹ ہے، آپ کیا خیال ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا؟
ان چیزوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے. اور اگر اس وقت کے جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت جو وہ انصاف کر رہے تھے، انصاف کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو یقین دلا رہے تھے، تو آج یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ طارق رحیم سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. ایجنٹ بن کے جو ہے وہ ٹکٹ بیچ رہے ہیں، محنتیں فرما رہے ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک ایسی صورتحال کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ جہاں پہ پھر اعتماد جو ہے نا اس کا فقدان ہو جاتا ہے اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے اس وقت کرائسس آف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت گہرا ہے. تو اس لیے اس میں کسی ایسی صورتحال کا جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، ماں سوائے اس کے کہ اجتماعی دانش جو ہے اس کو جو ہے اس کی رہنمائی لی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف جایا جائے، لیکن 3 ممبرز بینچ جو ہے وہ اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے. رانا صاحب، آپ لوگوں نے ثاقب نثار صاحب کو، ان کے بیٹے کو تو کمیٹی میں بلا لیا گیا ہے، کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیسے ہوگا؟ مطلب ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، ہمارا اگر بس چلا تو ہماری نظر میں تو وہ قومی مجرم ہے. وہ اس نے اس ایک اچھے بھلے چلتے ملک کو، ترقی کرتے ملک کو، بہتری کی طرف جاتے ملک کو اس نے بٹھا دیا. وہ ان مجرمین میں شامل ہے جن مجرموں نے جو ہے وہ اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا، جس نے اس ملک کا بٹھا دیا ہے، اکانومی کے حوالے سے بھی، اخلاقیات کے حوالے سے بھی، سیاسی رواداری کے حوالے سے بھی. اور اب بھی جو ہے وہ اسی کوشش کے درپے ہے کہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے. تو اس صورتحال تک اس ملک کو پہنچانے میں جو بنیادی کردار ہے وہ ثاقب نثار کا ہے. رانا صاحب، بس چلا سے کیا مراد ہے کہ آپ لوگ کچھ مجبوریاں بھی ہیں آپ لوگوں کی؟ جو ہے وہ بس چلا سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اب جو ہے وہ اکٹھی آگے بڑھ رہی ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہے نا، ایک ہی وقت میں آپ جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ شاید اکٹھا اس لیے نہیں کر سکتے کہ پھر فوکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو باقی جو ہے وہ اس کو بلایا گیا ہے اور دیکھیں اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ ان کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کو ریکمینڈ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ یہ قومی مجرم ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے اور اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج بھی کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ ایک اسپیشل کورٹ میں جو ہے اس کی پروسیکیوشن ہو. پیش نہ ہوئے تو کیا گرفتار کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، اگر تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ مجھے حکم کرتی ہے تو بالکل اسے لا کے پیش کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اگر پیش نہ ہوئے اور پارلیمانی کمیٹی نے ریکمنڈ کیا تو آپ ثاقب نثار صاحب کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، پارلیمانی کمیٹی جو ہے، اسپیشل کمیٹی جو ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو بلا سکتی ہے اور اگر وہ پیش نہ ہو تو اس کا وارنٹ جاری کر سکتی کہ اسے لا کے پیش کیا جائے. سر یہ بتائیں، کیا کوئی ایک ایسی آڈیو ہے جس میں ثاقب نثار صاحب کسی جج صاحب سے بات کر رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ ان کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے، آپ کو کس طریقے سے سارے کیس کو چلانا ہے؟ ایسی کوئی آڈیو موجود ہے؟ جی ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں یہ بات پائی گئی ہے کہ اس موجودہ صورتحال کو میں ثاقب نثار صاحب کا بنیادی ہاتھ ہے اور 2017-18 میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا اس میں بھی اس کا بنیادی کردار تھا. باقی اس کے ساتھ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساتھ شامل تھی، ان کے ساتھی ججز جو ہے وہ شامل تھے.
ایک یعنی اکیلے تو نہیں تھے یہ، لیکن ان کا ایک بنیادی کردار تھا اور جو اب بھی ہے۔ ایسی کوئی آڈیو بھی ہے جس میں باقاعدہ طور پر وہ گائیڈ کر رہے ہیں؟ جی اس ایک دو آڈیو تو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکل بھی کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے؟ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، جو گفتگو یہ کر رہے ہیں طارق رحیم ایڈوکیٹ صاحب سے، وہ یہ گفتگو انہوں نے اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ بس سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں، ایسی کوئی گفتگو آپ کے علم میں ہے اس ویڈیو سیٹ کے جو اویلیبل ہیں؟ جی میری انفارمیشن کے مطابق اویلیبل ہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو بھی جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ معاملہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے، یہ کیسے آپ لوگ بلا سکتے ہیں یا کس طرح وہ جو ہے وہ اس کے اندر آئیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے اور وہ اپنا آئینی فرض ادا کرنے سے قاصر ہے، تو ایک جنرل جو سٹرکچر جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم کا، تو اس میں پارلیمنٹ کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ اس فنکشن کو، اگر وہ قومی مفاد میں ہے تو اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکتی ہے اور اس کے لیے اقدام اٹھا سکتی ہے۔ اوکے رانا صاحب، اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے لنڈن میں، جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں وزیر اعظم، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ آپ لوگ جو ہے وہ کیا میاں صاحب کی واپسی پلان ہو رہی ہے، یا خان صاحب کے کیسز تیز ہونے کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے؟ اگلی اسٹریٹجی کیا ڈسکس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کی حیثیت جو ہے وہ پی ایم ایل این میں ایک ایسی بنیادی حیثیت ہے کہ وہ پارٹی کے قائد ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ایک بات نہیں، ہر بات کے اوپر ان کی گائیڈنس بھی ہوتی ہے، ان کی مشاورت بھی ہوتی ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، تو میرا خیال ہے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ان سمیت باقی بھی سارے معاملات کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے وہ بات، مشاورت اور ان سے رہنمائی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب ضرور لیں گے، اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی۔ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کی نااہلی سے پہلے میاں صاحب کی واپسی ہو پائے گی یا نہیں؟ نہیں، میاں صاحب کی واپسی کا خان صاحب کی نااہلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی اور چیز سے ان کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ جو ہے وہ ان کی اپنا الیکشن میں ان کی پارٹیسپیشن ہے، تو الیکشن کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ضرور آئیں گے، اور الیکشن کا جو بھی ایک یعنی پیریڈ ہوتا ہے کمپین کرنے کا، اس کی تو ریلیونسی ان کے آنے سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ریلیونسی نہیں ہے۔ تو اس سال میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں؟ جی، الیکشن کیونکہ اسمبلیوں کی میعاد پوری ہونے کے بعد اکتوبر یا نومبر میں ڈیو ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کا آنا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آلموسٹ طے ہے۔ تو سر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ لوگ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ایشورنس نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک سال کی ایکسٹینشن کے پر بھی غور کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگا کے فائنینشیل جو ہے کام چلایا جائے، اور آپ خود بھی اشارہ دے رہے ہیں، آپ نے بھی بات کیا، آپ نے کہا ہے کہ اگر نہیں تو پھر اگلے مئی تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ آپشن جو ہے وہ کتنے فیصد چانس ہے اس کے کہ امپلیمنٹ ہو جائے؟ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ عمران خان کی بدماشی سے، اس کی ہٹ درمی سے، اس کی دھونس اور اس کے تکبر سے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ تو ہم مکے جانے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ اس کی بھول ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا۔ اگر یہ اس قسم کی جو ہے وہ رویہ اپنائے رکھے گا تو پھر اس کی ضد کے مقابلے میں پھر ہماری بھی ضد ہے، اور ایک ضد جو ہے وہ دوسرے کی ضد ہوتی ہے، وہ مخالف سمبل سے ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ 25 مئی کی دھمکی نہ دیتا تو شاید اس کی دھمکی دینے سے کوئی ایک دن یا 2 دن بعد جو ہے ہم الیکشن میں جا رہے تھے۔ تو اسی طرح سے اس نے کبھی لانگ مارچ، کبھی انسانوں کا سمندر، میں آ رہا ہوں،
میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں آپ کو ملے گی، میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں وہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز کو بند کر دوں گا. اس کی بجائے اگر یہ انسان ہوتا جو کہ ہے نہیں یہ، تو یہ ایک اچھے سیاستدان کی طرح بیٹھ کے بات کرتا. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ بنوانا چاہتا یا جو یہ بات کرنی چاہتا تھا آن دی ٹیبل جو ہے وہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں تھا. الیکشن جو ہے یہ اسمبلیاں توڑ کے ضد کر کے دھونس کے ساتھ یہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں. پورا جو ہے وہ فیصلہ ہے، ارادہ ہے. اوکے، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اہم سوالات میں نے کرنے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، جن سے بات کرنی ہے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب، ہم بریک سے پہلے ابھی یہ بات کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سچویشن بن چکی ہے وہ یہ بن چکی ہے کیونکہ حکومت کو بڑی امید تھی کہ 2022 کے اینڈ تک یا 2023 کے سٹارٹ تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے. لیکن ابھی تک ان کا جو پہلا ٹرائل ہے 10 مئی سے توشہ خانہ کیس میں شروع ہوگا، وہ بھی اگر اعلیٰ عدلیہ سے ان کو سٹے نہ ملا تو. کیا یہ حکومت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ٹائم لائن تھی، وہ خراب ہوئی ہے سارے معاملے سے؟ کیونکہ گزشتہ برس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے تھے کہ اگر یہ ٹائم نہ دیتے 25 مئی کا تو الیکشن ہو جاتے. لیکن جو گورنمنٹ بھی سمجھ رہی تھی، کیونکہ جو بیانات سے لگ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اب اتنا ٹائم ڈریگ ہو گیا لیکن کوئی بھی کیس ان کا لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچا ہے. تو حکومت کو اس پر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کچھ؟ نہیں، جو فیصلہ ہمارا پھر یعنی الیکشن میں نہ جانے کا ہوا، اس میں جو بنیادی وجہ تھی وقتی طور پہ تو اس کی یہ دھمکی کہ جی آپ اعلان کریں ورنہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں 25 مئی کو آ رہا ہوں. تو وقتی طور پہ تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ذرا دیکھ ہی لیں کہ یہ 25 مئی کو آ کے کیا سانپ نکالتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو کنسیڈریشن ہوئی کہ فوری طور پہ الیکشن میں جایا جائے یا ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ سنبھالا دیا جائے. تو اس وقت تقریباً تمام اکانومسٹ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے اس وقت ملک کو اس حالت میں کیئر ٹیکر کے سپرد کیا تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، کیونکہ اس نے اس طرح سے جو ہے وہ معاشی طور پہ ملک کا بٹھا دیا تھا. تو اس وقت پھر بنیادی وجہ تو یہ بنی کہ ملک کو پہلے اکنامیکلی سنبھالا جائے اور اس کے بعد جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے. اب یہ ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا کہ میں نے جی قبل از وقت الیکشن کروانے ہیں، اور اس کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے اپناتا رہا اسمبلیاں توڑنے تک کے. تو وہ اللہ کے فضل سے یہ ناکام ہوا ہے، اور اب الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وقت پہ ہوں گے اور تمام اسمبلیوں میں جو ہے وہ ایک ہی دن ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. خان صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک افسر کا نام لیا، آرمی کے ایک جنرل ہیں، ان کا نام لے کے کہا ہے کہ وہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملے ہوئے اس کے ذمہ دار ہیں، اور لوگوں پر بھی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آگے بھی اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں. کیا اس بیان پر حکومت عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یہ انتہائی بدبخت، مکار اور جھوٹا انسان ہے. اسے خود پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسے خود پتہ ہے کہ وہ نوید بشیر جو ملزم ہے وہی ملزم ہے اس کے اوپر قاتلانہ حملے کا، اور وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ جو ہے وہ بندہ تھا. کوئی اس کے نہ آگے ہے نہ اس کے کوئی پیچھے ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے ایک سیاسی یعنی جو ہے وہ بیانیے کے طور پہ، جس طرح سے اس نے امریکن وہ سائفر والا بیانیہ بنایا تھا، اسی طرح سے اور اس نے کئی جھوٹ گڑھے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ گڑھ کے تو اس طرح کی الزام تراشی کر رہا ہے. اسے خود پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور کسی کو کیا ضرورت ہے جی اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے کی یا اس کو قتل کرنے کی. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی جو ہے نا وہ بات ہمیشہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ ہر بار کوئی نئی چیز شامل کر کے کرتا رہتا ہے. حکومت کوئی کارروائی کرے گی رانا صاحب؟ نہیں، اب اس کے
خلاف اس کے یعنی جوڑ تو یہ روز صبح اٹھ کے دن میں 10 مرتبہ بولتا ہے، تو اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے؟ اگر اس بارے میں کوئی ٹینجیبل ایویڈنس سامنے آئی تو ضرور کریں گے۔ اوکے، وہ کہتے ہیں جو شہباز صاحب نے ٹویٹ کی ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ کیا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے کہ میں ایف آئی آر لانچ کروں، اور پھر حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہے وہ بلاول صاحب کے کہنے پہ باجوہ صاحب نے آرمی کے سیکٹر کمانڈر کو چینج کر دیا تھا کراچی کے، جب مریم صاحبہ کا دروازہ توڑا گیا۔ انہوں نے کہا میرے کہنے پر ایف آئی آر تک نہیں کٹ رہی، اور تواتر کے ساتھ اعلیٰ افسران کے نام لیے گئے تھے ماضی میں، اگر ہم نے لے دیا ہے تو ہم تو اپنا ایف آئی آر میں نام دینا چاہتے ہیں، اس کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ نہیں، ایف آئی آر تو خیر جھوٹی ایف آئی آر تو کسی کے خلاف درج نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پولیس کا اختیار ہے کہ اگر پریما فشائی ایک آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس طرح سے لانچ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے میں سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، تمام ایجنسیز وہاں پہ موجود تھیں، ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب کے سامنے فائر ہوا، سب کے سامنے ملزم پکڑا گیا، کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ ملزم نہیں ہے یا اس فائر اس کا نہیں تھا۔ تو ایک ایسا واقعہ جو کہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہو، سامنے ہو، تو اس کے اوپر اگر کوئی صرف اپنی سیاست کے لیے جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کرے تو بالکل یہ پولیس کو اختیار ہے کہ ایسے جھوٹ پہ مبنی ایف آئی آر کا اندراج نہ کرے۔ اوکے، اب یہ خان صاحب الیکشن کی ڈیٹ آپ نے کہا اگر نہیں مانتے تو اگلے مئی تک ویٹ کرے، جس طرح اکتوبر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اور ایک ہی دن پر اگر خان صاحب بھی تیار ہو جاتا ہے تو حکومت کچھ ریٹرن میں بھی دینے کو تیار ہے لکھ کے کہ ٹھیک ہے اکتوبر میں ہوں گے، کوئی گارنٹی دینے کو تیار ہے یا نہیں؟ اب بس جو ڈائلاگ جہاں سے ٹوٹ گیا بس ٹوٹ گیا، ویٹ کریں اکتوبر تک بس؟ گارنٹی آئین میں موجود ہے، گارنٹی آئین میں موجود ہے، گارنٹی والی اس میں کون سی بات ہے، اور اسے گارنٹی کیوں دینی ہے؟ یعنی اس کا کہ اس بات سے کیا لینا دینا ہے؟ جس دن اسمبلی اپنی میعاد پوری کریں گی، حکومت ڈیزالو ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، تو یہ گارنٹی جو ہے یہ تو موجود ہے، قانون میں موجود ہے، آئین میں موجود ہے، اس میں گارنٹی والی کون سی بات ہے؟ تب وہ کہتے ہیں نا 90 ڈیز میں یہ الیکشن نہیں کرائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ والے کرا دیں؟ نہیں، یہ تو الیکشن یہ کروانا چاہتا تھا نا، ہم نے تو نہیں اس کو کہا تھا کہ تم اسمبلیاں توڑو، ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ تم لانگ مارچز کرو، نہ ہم نے اسے کہا تھا کہ تم انسانوں کا سمندر لے کے آؤ۔ اب سمندر بھی نہیں لا سکا، ناکامی بھی ہوئی، چاہیے تو تھا کہ شرمندگی محسوس کرتا اور اپنی اس بے جا ضد کے اوپر توبہ کرتا، تو اس نے اسمبلیاں توڑ دی۔ سر ویسے آپ لوگوں انسانوں کا سمندر نہیں لا سکی دونوں حکومتیں، مگر آپ لوگوں نے چڑھاتے تو رہے نا کہ اسمبلی توڑ دیں، اگر سنجیدہ ہیں تو اسمبلی توڑ دو تو ہم کرا دیں گے الیکشن، انہوں نے توڑ دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا نا، یہ کہتا کہ اچھا جی آپ نے یہ بیان دیا ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بیٹھے میرے ساتھ بات کریں، تو میں اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہوں۔ یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ جی رانا صاحب، سر مذاکرات کا کیا سٹیٹس ہے؟ رانا صاحب کوئی بیہائنڈ دا ڈور بھی مذاکرات کچھ ہو رہے ہیں، مذاکرات میں کچھ ہے یا بالکل نہیں، سب رابطے ختم ہو گئے، کٹ گیا سب کچھ؟ نہیں، مذاکرات تو ہو رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگوں کا ان کی طرف بھی کچھ دیکھیں نا، سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے پاگل پن کا شکار تو نہیں ہے نا، بیچ میں کچھ لوگ سمجھدار بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اس ضد میں اور اس طرح کی حرکتوں میں جو ہے وہ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ معاملوں کو جو ہے وہ بہتر سمت لے کے جایا جائے، تو رابطے تو ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، کچھ بات آن ریکارڈ ہوئی ہے، کچھ بات آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہے، تو رابطے تو ہیں۔ رابطے، یہ بات درست ہے رانا صاحب کہ مذاکرات کے بیچ میں تحریک انصاف نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو چینج کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا؟ ہاں، نہیں، میرے علم میں نہیں ہے ایسی بات کوئی بھی۔ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا؟
نہیں یہ ویسے سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے مطالبہ کوئی نہیں کیا، لیکن یہ کریں بھی مطالبہ تو ہم ایسا مطالبہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور نہ ہی ہمارے بس میں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے۔ سر اب وہ 14 مئی کو کہتے ہیں اگر الیکشن نہ ہوئے تو احتجاج، ملک گیر احتجاج، لوگوں کو نکالوں گا میں باہر، جلد سے شروع کر دیں گے، کیا ہوگا اب آگے؟ اس نے پورے 1 سال میں کتنی بار لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے ہر دفعہ جو ہے وہ اس کی کال کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایک دفعہ یہ اور کوشش کر لے۔ کب نکلے ہیں لوگ اس کے کہنے کے اوپر بتائے؟ یہ 25 مئی کو نکلے تھے، جب اس نے جو ہے وہ لانگ مارچ کیا اس وقت نکلے تھے، جب یہ سمندر لے کے آیا تھا راولپنڈی میں اس وقت سمندر آ گیا تھا وہاں پہ راولپنڈی پہ، تو کس وقت نکلے ہیں؟ یہ آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اس نے کال دی ہے، اس دن لوگ نکلے تھے۔ دیکھے لاہور میں کہ آبادی دیکھے اور وہاں پہ جو لوگ تھے اس کے ساتھ، ان کا اندازہ کرے۔ ادھر اسلام آباد میں ٹوٹل 40 گاڑیاں تھیں جو ریلی تھی ان کی، اور ایسے پراپیگنڈا کریں جی ہمارے لوگ پکڑ لیے جی، ہماری خواتین کو پکڑ لیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی ماں سوائے سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈے کے اور ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس الیکشن اسٹریٹجی بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس الیکشن جیتنے والی ٹیم بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن میں بھی ان کا حال وہی ہوگا جو اب ان کی تحریک کا ہو رہا ہے۔ سر یہ برو تحریک کا حال ہوا تھا نا، عمران صاحب ویسا ہی حال ان کا الیکشن میں بھی ہونا ہے۔ عمران صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی اوائڈ اس لیے کر رہی ہے الیکشن کو کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگ جو ہے نا امیدوار انہیں نہیں مل رہے، اس لیے یہ اس سال الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ ویسے پارٹی کی پوزیشن ہے کیا؟ آپ تو پنجاب کے پارٹی کے صدر بھی ہیں، کیا پوزیشن ہے الیکشن کے لیے لوگوں کا؟ اللہ کے فضل سے 297 حلقے ہیں، اور ہر حلقے میں ہمارے پاس مضبوط کمیٹڈ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں۔ ان کی طرح ہم کو سودا نہیں کرتے پھر رہے، یا لوگوں کو کوئی ہم نے ایجنٹ نہیں چھوڑے ہوئے ثاقب نثار جیسے جو ہمارے ٹکٹ بیچتے پھریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز بھی جو ہے پارٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگ ابھی بھی پنجاب میں جو ہیں وہ موجود ہیں، بہت کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جی ابھی کیا پنجاب میں بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے، الیکشن میں بھی ان کے ساتھ وہی ہونا جو ان کے ساتھ جیل بھرو تحریک میں ہوا تھا، جو ان کا یہ باقی لانگ مارچز میں اور انسانوں کا سمندر لانے میں ہوا تھا۔ سر یہ کہتے ہیں کریک ڈاؤن کیا ہے گورنمنٹ نے بڑا شدید ہمارے لوگوں کے اوپر، اس وقت کتنے لوگ ان کے آپ کے پاس ہیں؟ کوئی لوگ نہیں ہے، بتائیں نا کہ کوئی ہے کہ ان کے پاس لسٹ، کوئی ان کے پاس اگر لسٹ ہے تو یہ بتائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگ ان کے گرفتار نہیں ہیں؟ 100 تو ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ، 100 ہم کہاں سے پکڑ لیں گے؟ نہ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا؟ اگر ان کے پاس لسٹ ہے تو لسٹ جاری کریں یہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا، یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریف برادران لندن میں بیٹھ کر عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ ملاقات اس لیے ہوئی ہے کہ عدلیہ کے خلاف کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ دیکھیں چوری پرویز الہی جو ہے وہ غلطی کر بیٹھا ہے، تو اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہے، تو اور ایسے ہی جو ہے وہ بد حواسی میں اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سازش جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے سازش کرنی ہو تو اسے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں وہ کر سکتا۔ یہ تو ایسے بے تکی باتیں ہیں ان کی۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے، صورتحال انتہائی دلچسپ ہے، حکومت جو ہے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، عدالت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ حکومت ہیلے بہانے کر رہی ہے، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ عدالت تجاوز کر رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کون تجاوز کر رہا ہے، کون ہیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے، کیونکہ اس وقت 14 مئی کو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ مسئلہ اس وقت جا چکا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے میک شور کیے جائیں۔ جو بیانات آ رہے ہیں وزراء کے
PMLN کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اس سے بظاہر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کا فی الحال الیکشن کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے اور اکتوبر کے الیکشن کا دار و مدار بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر ہی ہوگا. عدالت اگر کوئی سخت سٹانس لیتی ہے تو حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو کیا سٹیٹس ہوگا, کابینہ بچتی ہے نہیں بچتی, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ظاہر عدالت کو اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ماضی میں عدالتیں اپنے فیصلے جب امپلیمنٹ کراتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہوتی تھی. اس دفعہ یہ معاملہ دکھائی نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے عدالت بھی جو ہے وہ پورا اسپیس دے رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی مصالحت ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, کوئی ڈائلاگ ہو جائے اور کوئی راستہ نکل آئے اور الیکشن ہو جائیں. ادروائز عدالت کو بھی ظاہر ہے پھر فیصلہ کرنا ہوگا اور عدالت کو فیصلہ کر ہی لینا چاہیے تھا. یہ اسپیس جب 90 ڈیز کی گزرتی ہے تو پھر اس کے بعد زیادہ اسپیس بچتی نہیں ہے. بیئرس منیمم بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا, بیئر منیمم ٹائم بھی ختم ہو گیا. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں پولیٹیکل سینس پریویل کرے گا یا پھر عدالتی ٹکراؤ اور اداروں کا ٹکراؤ جاری رہے گا. عدالت کے اندر سے بھی جو ہے وہ مختلف آوازیں ہیں اور یہ اطلاعات آتی ہیں کہ وہاں پر بھی اختلاف رائے جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزمائے ہو. تحریک انصاف اور PDM اور ملک کی معیشت, IMF کے معاہدے, اس وقت تک ساری چیزیں یہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. تو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آنے والے چند دنوں میں بدلے گا, کیونکہ اب حتمی راؤنڈ شروع ہو گیا ہے, فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. فائنل راؤنڈ میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس کی فتح کس کی شکست ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے عوام مہنگائی, بے روزگاری اور معاشی بحران کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے ہی شکست ہار چکے ہیں. تو یہ معاملہ ہے اداروں کا, اداروں کے ٹکراؤ کا. فیصلہ وہاں پر ہونا ہے. عوام جو ہے وہ اپنے اس محاذ پر جو ہے وہ ہار مان چکے ہیں کہ جہاں پر ان کو مہنگائی, بے روزگاری کی وجہ سے شکست ہو چکی ہے. ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے. آنے والے دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت دلچسپ ہوں گے, کیونکہ کچھ ایسے فیصلے, کچھ ایسے معاملات کیے ہیں پارلیمان نے اور عدالت نے جس کی ماضی میں ہمیں نظیر نہیں ملتی ہے. بہت کچھ آنے کو ہے. کئی آڈیو ٹیپس ابھی جو ہیں وہ پائپ لائن میں پڑی ہوئی ہیں, کیو میں پڑی ہوئی ہیں, جنہوں نے سامنے آنا ہے اور اس سے بہت سارا کچھ جو ہے وہ مزید سیاسی نقشہ ہمارے سامنے واضح ہو جانا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس کی فتح کس کی شکست ہوتی ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.